اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان اپروول کے بعد لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کتاب کے مؤلف ہیں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آئیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ عذاب کہاں ہے؟ اے لوط، ہمارے اعمال سے اگر تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ وہ عذاب کہاں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی، اے رب مجھے مفسد لوگوں پر غالب کر۔ مفسد اور شریر لوگوں پر فتح و نصرت کی دعا قبول ہوئی۔ بستی والوں کے اعمال کے سبب بارگاہ الہی سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اہل سدوم کو زمین پر سے نیست و نابود کر دیں۔ فرشتے انسانی روپ میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور اہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فطرتاً شفیق، نرم خو اور نہایت رحم دل تھے۔ قوم لوط کی تباہی کا سن کر آزردہ ہو گئے۔ آپ نے فرشتوں سے کہا کہ ان میں اہل ایمان لوگ بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ خیال چھوڑ دو، تمہارے پروردگار کا حکم آن پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، اب یہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 76۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بستی میں کم از کم لوط علیہ السلام تو صاحب ایمان ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ریفرنس ہے جی سورہ العنکبوت آیت نمبر 33۔ فرشتوں کی جماعت رات کے وقت جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے مہمانوں کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا۔ انسانی روپ میں فرشتوں کا ملکوتی حسن دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اہل سدوم کو بتایا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن جنس زدہ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ سورہ الحجر آیت نمبر 68 to 69۔ بے حیا، بے شرم اور تہذیب سے عاری قوم نے نصیحت سننے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور انہیں زد و کوب کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب مجھے اور میرے متعلقین کو ان کے برے کاموں سے نجات دے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا ہے اور اب حکومت جتاتا ہے، ہم تیرے ساتھ زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو زد و کوب کرنے لگے اور نزدیک آئے تاکہ کیواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے پاس کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا اور ان مردوں کو جو گھروں کے باہر دروازے پر تھے اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے اور انہی سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ سورہ القمر آیت نمبر 37۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی۔ یہ ہے ٹاپک۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو لے نکل اپنے گھر والوں کو کچھ رات سے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے مگر تیری عورت، یوں ہی ہے کہ اس پر پڑنا ہے جو ان پر پڑے گا۔ ان کے وعدے کا وقت ہے صبح، کیا صبح نہیں نزدیک؟ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے وقت نکل کر زغر نامی مقام پر پہنچ گئے۔ صبح کے نزدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل سدوم کے حواس معطل ہو گئے۔ آسمان سے ان کے اوپر کنکر اور پتھر برسائے گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت
الٹ دی گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا، آگ کی بارش۔ تورات کے باب پیدائش میں اس عذاب کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے: تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور ساری ترائی کو اور شہر کے رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین میں اگا تھا غارت کر دیا۔ حجاز سے شام کو ملانے والی شاہراہ پر اس تباہ شدہ شہر کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں۔ 4000 سال گزر گئے لیکن اس علاقے میں ہر طرف پھیلی ہوئی ویرانی ختم نہیں ہوئی۔ اب اس مغضوب قوم کی ایک نشانی بحر مردار بھی باقی ہے، جسے بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ کرۂ ارض پر پست ترین علاقہ ہے۔ بحر مردار جو اب سمندر نظر آتا ہے پہلے زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھا۔ سدوم اور عمورہ کی آبادی اس علاقے میں تھی۔ جب اہل سدوم پر عذاب نازل ہوا تو شدید زلزلوں کے باعث یہ زمین 400 میٹر سطح سمندر سے نیچے آ گئی اور ساری آبادیاں پانی میں غرق ہو گئیں۔ سورہ الحجر آیات نمبر 76 تا 77۔ اور وہ بستی اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے: اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کون سی مرض میں مبتلا تھی؟ اگر ہم پریزنٹ ایج میں اس کا موازنہ کرنا چاہیں تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، اور جب ایسے امراض ہوں تو پھر ان کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے، اور یہ سارا قانون کس طرح سے پھر حرکت میں آتا ہے، اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا لائیو سیشن ایوری تھرسڈے رات 9 بجے ہوتا ہے۔ آپ ہمارا اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جو پریویس 2 ایپیسوڈز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کے حوالے سے ہم حاصل تفکر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔